الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضله تعالی سورۃ حج کل مکمل ہو چکی اور سورۃ المؤمنون کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو آج کی اس گفتگو میں سورۃ مؤمنون کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام مؤمنون ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قد افلح المؤمنون، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام مؤمنون رکھا گیا۔ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے میں اس کا نمبر 74 ہے اور موجودہ کتابی ترتیب میں اس کا نمبر 23 ہے۔ 6 رکوع اور 118 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ یعنی سورت مؤمنون کا سورت حج کے ساتھ ربط کیسا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا سورت حج کے آخری درس میں آیت گزری ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس سورت کی ابتدا میں بھلائی کے کاموں کی تشریح کی گئی ہے جن پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ گزشتہ سورت میں یعنی سورت حج میں بھلائی کے کاموں کی خوشخبری سنائی گئی تھی اور اس سورت میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ بھلائی کے کاموں کو انجام دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط ہے۔ اس مبارک سورت میں بھی گزشتہ سورت حج کی طرح اسلام کے بنیادی اصولوں کو یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسالت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے تھے یا جن کا اظہار وہ کرتے تھے ان کو ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور اس صورت میں بھی بعض انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ شامل ہیں۔ اس صورت میں وحدت ملت انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ نافرمانوں کی گمراہی اور ناکامی کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آج تو کفار و مشرکین اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کی جو رسوائی ہوگی اس کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دن یہ لوگ درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ نیکی کا کام کر سکیں، مگر ان کی یہ خواہش قبول نہیں ہوگی۔ اس صورت کا زیادہ تر حصہ بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اکثر مکی صورتوں میں مکارم اخلاق کی بات کی گئی ہے جو کہ اس صورت میں بھی ملتی ہے، اور مکی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی تسلی کا مضمون موجود ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے والے اور اس سے مستفید ہونے والوں کا نیک انجام اور اس کا انکار کرنے والے اور قرآن حکیم پر ایمان نہ لانے والے ایسے لوگوں کا برا انجام بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کے مضامین کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے
کہ سورت کی ابتدائی 10-11 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے ان میں 7 اہم اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابی کے مستحق ہیں، اور آج بھی اہل ایمان کی سرخ روئی انہی ایمانی اوصاف کی بدولت ممکن ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ 7 باتیں جمع ہو جائیں تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے، اور ایسے مومنین جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ مگر ان مومنین کو جنت دوسری زندگی میں ملے گی، اور یہ بات اس طرح بیان کی ہے موت کے بعد زندہ ہونے کا امکان بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بے جان مادہ کس طرح مختلف احوال سے گزرنے کے بعد زندگی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے بس یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام بھی فرمایا ہے، اور صرف جسمانی ضرورتوں ہی کا نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا گیا ہے۔ پہلے جسمانی ضروریات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نبوت اور ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا، اور پھر ایک دوسری قوم کا تذکرہ نامزد کیے بغیر کیا گیا ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کا مسلسل آنا اور ان کی قوموں کی تکذیب کرنے کا بھی ذکر ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے بعد عہد بنی اسرائیل کی ابتدا اور انتہا کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی چلتا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اقوام نے اپنے پیغمبروں کی بات مان کر نہیں دی، چنانچہ تکذیب کی پاداش میں، جھٹلانے کی پاداش میں وہ قومیں ہلاک ہوتی رہیں، اور ساتھ ہی عقیدہ آخرت کا انکار اور منکرین کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر تمام رسولوں سے خطاب کیا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک کام کرو۔ پھر قرآن کریم کے مخاطبین کو بتایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہے، اور اسی دین کو یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور آج جو امتیں مختلف ہیں تو یہ نبیوں کے بعد خود لوگوں نے اختلاف پیدا کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ مضمون بھی بیان فرمایا کہ کفار دنیا کی عیش و راحت ہی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھتے ہیں کہ ساری راحتیں ہمیں حاصل ہیں، دنیا کی عیش ہمیں حاصل ہے، سارا سامان ہمارے پاس ہے، تو ہم ہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ان کے مقابل مومنین کا تذکرہ فرمایا ہے جو بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور پھر ان کی 4 باتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد کفار کی بدعمالیوں کا بیان بھی ہوگا، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ مومنین کی طرح ان کے اعمال بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ایسی 7 باتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے جو امکانی درجہ میں کفار کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 عظیم کارنامے ذکر کیے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر مشرکین سے 3 سوالات کیے ہیں، اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور پھر نہایت ہی لطیف پیرائے میں کفار کو دنیا میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور پھر قیامت کے دن کے 2 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور آخرت کے 4 احوال کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد سورت کی آخری نصیحتیں ہیں۔ اس سورت یعنی سورت مؤمنون کے آغاز میں مؤمنون یعنی مومنوں کے اوصاف بیان کر کے انہیں کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے، قد افلح المؤمنون فرما کر،
جبکہ سورت کے آخر میں کفار کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، یعنی وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائیں اور ہمیں ناکامی اور گھاٹے کے سودے سے بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔